أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سورة المائدة یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو، واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے پورا کرو، اور یہ باب افعال سے ہے۔ بالعقود، عقود عقد سے نکلا ہے جس کے معنی گرہ کے ہیں، جمع ہے، یہ جمع مکسر، اور اس میں عہد اس سے مراد ہے، عین قاف دال اس کا روٹ ورڈ۔ احلت، حلال ہوئے، حالام حلال کیے گئے یا حلال ہوئے، حالام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی افعال سے ہے۔ لکم تمہارے لیے، بہیمتو چوپائے، با ہا میم بہیمتو کا روٹ ورڈ ہے۔ بہیمت الانعام، نون عین میم انعام کا روٹ ورڈ ہے۔ الا سوائے، ما جو، یتلا پڑھے جائیں گے، تا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ علیکم تم سب پر، غیر محلی، ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فائل ہے، یہ اس کے معنی ہے حلال نہ جانو، غیر محل الصید، صاد یا دال صیدی کا روٹ ورڈ ہے اور یہ مصدر ہے، اس کے معنی شکار کے۔ وَأَنْتُمْ اور تم، حرم احرام کی حالت میں۔ ان بے شک، ان اللہ اللہ یحکم حکم کرتا ہے، فعل ہے یہ، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ما جو، یریدو وہ چاہتا ہے یا چاہے، را واو دال یریدو کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 2، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، اب یہاں پہ یہ فعل نہیں آ رہا ہے، نہ حلال سمجھو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، ولا اور نہ، ولا شہر مہینے، شہر الحرام ادب والے، ولا اور نہ، ولا الہدیہ، اب ہدیہ کا روٹ ورڈ ہے ہا دالیا، اور اس کو آپ ہدیہ تحفہ یعنی سے یاد رکھ سکتے ہیں، یعنی وہ جانور جو نیاز کعبہ کی ہو، ولا اور نہ، ولا القلائد، قاف لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے پٹے والے جانور، یعنی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوتے ہیں، اور اس کو آپ مقالید یعنی کنجیوں سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ ولا اور نہ، آمین
आमीन अल बैत अल हरामा, इससे इसका रूट वर्ड है अलिफ मीम मीम, और इसके मानी है इरादा करने वाले। यानी इससे मुराद हर वो चीज जो आगाज बने, यानी इरादा करने वाले बैतल हरामा, हुर्मत वाले घर का। यबतगूना, वो तलाश करते हैं, फजलन, फजल, मिर रब्बिहिम, उनके रब का, व रिजवाना, और रजामंदी, व इजा, और जब, हलल तुम एहराम, तुम हलाल हो जाओ, यानी कि एहराम खोल दो। हा लाम, लाम इसका रूट वर्ड है। फस्तादू, बस शिकार कर लो। अब ये जो फस्तादू है, इसका रूट वर्ड भी स्वाद या दाल है, लेकिन ये बाबे इफ्तिआल से। वला, और ना, यजरिमन्नकुम, बाइस हो तुमको, जीम रा मीम इसका रूट वर्ड है। शनआनु, दुश्मनी, शीन नून अलिफ इसका रूट वर्ड है। कौमिन, कौम की, के, सद्दूकुम, तुमको रोकती थी। स्वाद दाल, दाल इसका रूट वर्ड है। अन से, अनिल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम से, के, तातदू, ऐन दाल वाव इसका रूट वर्ड है, बाब इख्तियाल से है कि तुम ज्यादती करने लगो। वह तावनु, और ताउन करो, आपस में मदद करो। आइन वाओ लाम इसका रूट वर्ड है। अला पर, अलल बिर्री नेकी पर, व तकवा और परहेजगारी पर, वला और ना, तावनु मदद करो, अलल इस्मी गुनाह पर, वल उद्वानी, वल उद्वानी और ज्यादती पर। वत्तकू, और डरते रहो, वत्तकुल्लाह अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, शदीदु शदीद है, इक़ाब बदला लेने वाला, यानी अजाब में। अब आयत नंबर 3 सूरह माइदा। हुर्रिमत, हराम हुआ, हराम किया गया, अलैकुम तुम सब पर। अब हुर्रिमत पे तापे जज़म मोन्नस को जाहिर करिए, क्योंकि मैता मोन्नस है। अलैकुमुल मैततु, मैततु का रूट वर्ड है मीम वाव ता, ये इसम मश्तक है। वद्दमु, और खून, व लाहमु, और गोश्त, लाहमुल खिंजीरी सुअर का, वमा, और जो, उहिल्ला, हा लाम, लाम इसका रूट वर्ड है, पुकारा गया, लिगैरी सिवाय, लिगैरिल्लाही अल्लाह के, बिही इस पर। वल मुखनिकत, इसके ये इसका रूट वर्ड है खा नून खौफ, ये बाबे इंफिआल से है, और इसके मानी है जो मर गया हो गला घोंटने से। वल मौकूजत,
واو قاف زال اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے چوٹ کھا کر مرا ہو. والمتردیت را دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے بلندی سے گر کر مرنے والی. والنطیحۃ نون ہا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے ٹکر لگ کر مرنے والی. وما اور جس کو اکلا کھایا ہو اکل السبع درندے نے یعنی پوری قوت والے نے. الا مگر ماں جس کو تم نے ذبح کر لیا. زال کاف واو اس کا روٹ ورڈ. وما اور جو ذبح کیا گیا علا پر علن نصبی تھان پر یا پرستش گاہوں پر. وَأَنْ اور یہ کہ تقسیم کر لو. قاف سین میم اس کا روٹ ورڈ ہے یہ باب استفعال سے ہے. بالازلام تیروں سے. ذالکم یہ تم سب کے لیے فسق گناہ ہے. الیوم آج کے دن یئس مایوس ہو گئے نا امید ہو گئے. یئس الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من دینکم تمہارے دین سے. فلا پس نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے. خاشین یا اس کا روٹ ورڈ ہے وخشونی اور ڈرو مجھ سے. الیوم آج اکملتو تاپ پیش میں کو ظاہر کر رہا ہے. کاف میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے میں نے مکمل کر دیا. لکم تمہارے لیے دینکم تم سب کا دین. واتممتو تا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ہے تا پہ پیش میں کو ظاہر کر رہا ہے اور میں نے تمام کر دیا. علیکم تم سب پر نعمتی میری نعمت. ورضیتو اور میں نے پسند کیا. لکم تمہارے لیے لکم الاسلام اسلام کو دینا دین. فمن پس جو کوئی فمن اضطر ضاد را اس کا روٹ ورڈ ہے لاچار ہو جائے. فی مخمصۃ خا میم صاد اس کا روٹ ورڈ ہے بھوک میں. غیر متجانف جیم نون فا اس کا روٹ ورڈ ہے نہ مائل ہو. لِإِثْم گناہ پر. فَإِنَّ پس بے شک ان اللہ اللہ غفور بخشنے والا رحیم نہایت مہربان ہے. یہ بہت رحم کرنے والا ہے. جی اب آیت نمبر 4 اس رکوع کی. یسألونک سین الف لام اس کا روٹ ورڈ ہے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. ماذا کیا احل حلال کیا گیا ہے لہم ان کے لیے. قل کہہ دیجئے احل حلال کیا گیا لکم الطیبات تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وما اور جو علمتم
عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، باب تفعیل سے ہے، جو سدھاؤ، من سے، من الجوارحی، شکاری جانوروں میں سے، مکلبین، کاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے، شکار پر دوڑانے کو، تعلمونہن تم انہیں سکھاتے ہو، مما اس میں سے جو علمکم تم کو سکھایا ہے، علمکم اللہ اللہ نے، فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو امسکنا، میم سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، پکڑ رکھیں، علیکم تم پر، تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ نام کا اللہ کے، علیہ اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، سریع جلد، سرعت سے، سریع الحساب حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 5، الیوم آج، احل حلال ہوئی، حلال کی گئے، لکم تمہارے لیے، لکم الطیبات ستھری چیزیں، وطعام اور کھانا، طعام الذین ان لوگوں کا، اوتو الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ہے، جو دیے گئے، اوت الکتاب کتاب والے یعنی اہل کتاب، حل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور کھانا تمہارا، حل حلال ہے، لہم ان کے لیے، والمحصنات ہا صاد نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات مومن، والمحسن مومن عورتیں، والمحسنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، من قبلی من قبلکم تم سے پہلے، اذا جب، آتیتموہن تم دو ان کو، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اجورہن ان کے مہر، محسنین ہا صاد نون اس کا روٹ ورڈ ہے، قید میں لانے کو، غیر مسافحین سین فا ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، نہ مستی نکالنے کو، ولا اور نہ، متخذی الف خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے، بنانے کو، متخذی اخدان چھپی آشنائیاں، وَمَن یکفر اور جو کوئی انکار کرے، جو کافر ہوا، بالایمان ایمان سے، فقد پس تحقیق، حبط ضائع ہو گئی، ہا با طوا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے، عملہ اس کا عمل، وہوا اور وہ، فی الآخرت آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ جی اب ہم اس رکوع کا محاورہ ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔
اور اس سے پہلے کچھ تھوڑا سا ہم نے اس کا شان نزول کے حوالے سے، اس کی انٹروڈکشن کے حوالے سے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، تھوڑا سا آج ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ سورہ مائدہ باتفاق مدنی صورتیں ہیں اور مدنی صورتوں میں سے بھی آخری صورت ہے۔ یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس کو قرآن کی بھی آخری صورت کہا ہے۔ سورہ مائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ سفر میں اونٹنی پر سوار تھے۔ نزول وحی کے وقت جو غیر معمولی ثقل اور بوجھ ہوا کرتا تھا، حسب دستور اس وقت بھی ہوا، یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو گئی تو آپ اسے نیچے اترے۔ یہ سفر بظاہر حجۃ الوداع کا سفر ہے، جیسا کہ بعض روایات سے پتہ لگتا ہے۔ حجۃ الوداع کہ ہجرت کے 10ویں سال میں ہوا اور اس سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں 80 دن تک رہے۔ اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ مائدہ کے بعض اجزاء حدیبیہ کے سفر میں، بعض فتح مکہ کے سفر میں اور بعض حجۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوئے۔ بہرحال اس سے یہ ضرور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سورت نزول قرآن کے آخری مراحل میں نازل ہوئی ہے، خواہ یہ بالکل آخری سورت نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ معنی اس طرح سے ہیں کہ سورہ مائدہ ان چیزوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے آخری دور میں نازل کی گئی ہیں۔ اس میں جو چیز حلال کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حلال، اور جو چیز حرام کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو۔ پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبیر بن نفیر بتاتے ہیں کہ وہ حج کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، جبیر تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے، اس میں جو احکام حلال اور حرام کے آئے ہیں وہ محکم ہیں، اس میں نسخ کا اہتمام نہیں ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرو۔ اس سے پہلے سورہ نساء میں باہمی معاملات، حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے حقوق، یتیموں کے حقوق، والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اب سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں ان تمام معاملات اور معاہدات کی پابندی اور اس کے پورا کرنے کی ہدایت آئی، جس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اسی لیے سورہ مائدہ کا دوسرا نام سورہ عقود بھی ہے۔ اب ہم اس کی پہلی آیت کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں آتا ہے، اے اہل ایمان اپنے عہد و پیمان یعنی قول و قرار کو پورا کیا کرو۔ اب عقد کا لفظ گرا سے نکلا ہے جس میں مضبوطی سے باندھنے کا مفہوم ہے، لہذا عقود سے مراد وہ معاہدے ہیں جو باقاعدہ طور پر طے پا گئے ہیں۔ معاہدوں اور قول و قرار کی اہمیت اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی قائم ہی معاہدوں پر ہے۔ معاشرتی زندگی کا بنیادی یونٹ ایک خاندان ہے، جس کی بنیاد ایک معاہدے پر رکھی جاتی ہے کہ شادی کیا ہے، مرد اور عورت کے درمیان ایک ساتھ زندگی گزارنے کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے سے انسانی معاشرے کی بلند و بالا عمارت کی بنیادی اینٹ رکھی جاتی ہے۔
اس معاہدے کے مطابق بھی فریقین کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، بیوی کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے کاروباروں میں بھی معاہدوں کی شکل ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ حکومت ہوتی ہے، کاروبار حکومت جو چلتا ہے، حکومتی اداروں میں عہدے، مناصب، چھوٹے بڑے اہلکاروں کی ذمہ داریاں، ان کی مراعات اور ان کے اختیارات وغیرہ کا معاملہ ہے۔ گویا تمام معاشرتی، معاشی اور سیاسی معاملات قرآن حکیم کے ایک حکم پر عمل کرنے سے درست سمت پر چل سکتے ہیں۔ وہ ہے حکم کون سا ہے؟ اوفو بالعقود۔ چاہے آپ اس میں سیاست کو، پالیٹکس کو لے لیں، اپنی بات کہہ کر اس وعدے کو پورا کرنا اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آتا ہے، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، یعنی جن کا حکم آگے چل کر تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اس میں خنزیر، مردار وغیرہ حرام ہیں۔ باقی جو مویشی قسم کے جانور ہیں وحشی نہیں ہیں، مثلا شیر، چیتا وغیرہ وحشی ہوتے ہیں تو وہ حلال ہیں، جیسے ہرن، نیل گائے۔ اس طرح کے جانور جو عام طور پہ گوشت خور نہیں ہیں بلکہ سبزے پر ان کا گزارا ہے، ان کا گوشت تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، اور جو اس کے علاوہ استثناء ہیں ان کی بھی تفصیل بتا دی گئی۔ ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم احرام کی حالت میں، یعنی اگر تم نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے تو اس حالت میں ان حلال جانوروں کا بھی تم شکار نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو جو چاہے حکم دے۔ اب ہم اس آیت کی تھوڑی اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو عقود، عقد، معاہدہ، عہد جو یہ لفظ آیا ہے، اس میں معاہدات کی اگر ہم ویسے تو ڈیٹیل میں جائیں تو ایک تو وہ معاہدے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان اور اطاعت کے متعلق لیے، یا وہ معاہدات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کیے ہوئے احکام حلال حرام سے متعلق اپنے بندوں سے لی۔ پھر ایک وہ دوسرے ہوتے ہیں معاہدات جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، جس میں ہم نے کہا جیسے نکاح کا معاہدہ وغیرہ۔ پھر ایک وہ معاہدات ہوتے ہیں جو حلف اور معاہدے مراد ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے سے باہمی امداد کے لیے لیے جاتے تھے کہ تم ہمارا ساتھ دو گے، جیسے ہمارے پاس بنو قزا اور بنو بکر کا واقعہ آتا ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے۔ پھر ایک وہ معاہدہ ہے جو، اب ہم پھر اس کی اور تھوڑی سی معاہدات کی ڈیٹیل میں جانتے ہیں تو اس کی مین طور پہ اگر ہم دیکھیں تو تین قسمیں بنتی ہیں۔ ایک وہ معاہدہ ہے جو انسان کا رب العالمین کے ساتھ ہے، یعنی ایمان، اطاعت کا ہے، حلال اور حرام کی پابندی کا ہے۔ دوسرا وہ معاہدہ ہے جو ایک انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ، اپنے ساتھ کیا ہوا وعدہ، جیسے کسی چیز کی نظر اپنے ذمے مان لے یا حلف کر لے کہ کوئی چیز اپنے ذمے کر لے۔ تیسرے وہ معاہدہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، اس میں پھر وہ تمام معاہدات شامل ہیں جو دو شخصوں، دو جماعتوں یا دو حکومتوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ اب اس میں حکومتوں کے درمیان عالمی معاہدات بھی شامل ہیں، جماعتوں کے جو عہد اور وعدے میثاق ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور دو انسانوں کے درمیان جو معاملات، تجارت ہے وہ سب بھی شامل ہیں۔ تو ان سب کو کیا کہا گیا کہ اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو پورا کرو۔ تو اس سے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا ہے۔
پھر اس کے بعد ہمارے پاس آگے جو اس میں حلال اور حرام کی بات آتی ہے، اس کے حوالے سے جو آتا ہے بہیمہ کا جو لفظ آتا ہے، بہیمہ عام طور پہ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جن کو عقل کے بغیر یعنی غیر ذی عقل سمجھا جاتا ہے۔ اس میں دو رائے آتی ہیں۔ ایک تو یہ رائے اس میں ایک تو یہ رائے آتی ہے کہ وہ جن کی کیونکہ لوگ ان کی بولی کو عادتاً نہیں سمجھتے، اس لیے لوگوں پر ان کا کلام لوگوں پر مبہم رہتا ہے، اسی لیے یہ بہیمہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو انعام کا لفظ آیا، انعام کی جمع ہے پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ، جن کی 8 قسمیں سورہ انعام میں آئیں گی، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ بہیمہ کا لفظ عام تھا، انعام کے لفظ نے اس کو خاص کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس یہ آتی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے تحت جن جانوروں کو حلال کیا ان کو کھاؤ، جن کو حرام قرار دیا ان سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے۔ ہر جانور کی حقیقت، اس کے خواص انسان کے اندر ان سے پیدا ہونے والے اثرات سے واقف ہیں۔ وہ طیبات یعنی پاک اور ستھری چیزیں جن کو انسان کے اندر ستھری چیزوں کو انسان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، جن کے کھانے سے انسان کی جسمانی صحت پر یا روحانی اخلاق پر برا اثر پڑے، اور ان سے منع کرتے ہیں، گندے ناپاک جانوروں سے منع فرماتے ہیں کیونکہ وہ انسانی صحت کے لیے مہلک ہیں یا پھر انسان کے اخلاق کو خراب کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ پھر سے میں اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جاتی ہوں۔ بہیمہ چوپائے 4 ٹانگوں والے جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ بہم یعنی ابہام سے ہے، اور بعض لوگ کا کہنا یہ ان کی گفتگو اور عقل و فہم میں چونکہ ابہام ہے اس لیے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ انعام سے مراد گائے، بکری، اونٹ، بھیڑ ہیں، کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے۔ ان کی نر اور مادہ ملا کر 8 قسمیں، جس کی تفصیل سورہ انعام کی آیت نمبر 143 میں آئی۔ اس کے علاوہ ہرن، نیل گائے وغیرہ ان کو بھی حلال ہیں، البتہ حالت احرام میں ان کا اور دیگر پرندوں کا بھی شکار ممنوع ہے۔ سنت میں اب بیان یہ ہے کہ جو جانور ذو ناب اور جو پرندے ذو مخلب نہیں ہیں وہ سب حلال ہیں۔ یعنی ذو ناب کا مطلب یہ کہ وہ جانور جو اپنی کچلی کے دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہو، یعنی جو اس کے نوک دار دانت ہوتے ہیں ان سے شکار پکڑتا اور چیرتا ہو، مثلا شیر، چیتا، کتا، بھیڑیا، اور ذو مخلب کا مطلب وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے اپنا شکار جھپٹتا ہو، مثلا شکرا، باز، شاہین، عقاب۔
جی اب ہم اس سے اگلی آیت نمبر 2 پر چلتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں آتا ہے، اے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی اور نہ حرمت والے مہینے کی، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی خواہش کے مطابق حلال مت کر لیا کرو، اور نہ حدی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو، یعنی قربانی کے وہ جانور جو حج یا عمرے پر جاتے ہوئے لوگ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ عربوں کے یہاں رواج تھا کہ وہ حج یا عمرے پر جاتے وقت قربانی کے جانور ساتھ لے کر جاتے تھے۔ یہاں ان جانوروں کی بے حرمتی کی ممانعت ہو رہی ہے، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی ہونے پائے جن کی گردنوں میں پٹے دیے گئے۔ یہ پٹے یعنی جس کے لیے قلادے کا لفظ آیا، عام علامت کے طور پہ دیے جاتے تھے، اور یہ کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اور کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور نہ عازمین بیت الحرام یعنی کہ عزت و احترام میں فرق آئے، یعنی وہ لوگ جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہوں حج یا عمرہ کرنے کے قصد کر کے سفر کر رہے ہوں، اب ان کی بھی اللہ کے گھر کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی ہے، وہ اللہ کے گھر کے مسافر ہیں، یعنی تمام حجاج کرام اصل میں اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ ان تمام زائرین کعبہ کا میزبان ہے، تو اللہ کے ان مہمانوں کی حق عزت اور بے حرمتی سے منع کر دیا گیا ہے۔ وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے، یعنی یہ سب کے سب اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں جب تم حلال ہو جاؤ یعنی تم احرام کھول دو تو پھر شکار کرو، یعنی حلال ہو جانا اس میں ایک اصطلاح ہے، یعنی احرام کھول دینا، حالت احرام سے باہر آ جانا، اب تمہیں شکار کی آزادی ہے، اس پر پابندی سے فرا احرام کی حالت میں تھی، اور تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے کہ تم زیادتی کرنے لگو، کہ تم ان پر بھی یعنی کہ زیادتی کرنے لگو، یعنی جیسے اہل مکہ نے تم لوگوں کو 6-7 برس تک حج عمرے سے روکے رکھا، کہیں اس کے جواب میں تم لوگ بھی ان پر زیادتی نہ کرو، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی اور ظلم کے کاموں میں تعاون مت کیا کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب آیت نمبر 2 میں ہمارے پاس شعیرہ کی جمع ہے، اس سے مراد حرامات اللہ ہیں، یعنی جن کی تعظیم اور حرمت اللہ نے مقرر فرمائی۔ اس سے حج اور عمرے کے مناسک مراد ہیں، یعنی ان کی بے حرمتی بے توقیری نہ کی جائے، حج و عمرے کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ مت بنو، یہ بھی بے حرمتی ہے۔ اور یہاں پہ شہر الحرام سے مراد حرمت والے چاروں مہینوں یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کی حرمت برقرار رکھو کہا گیا ہے، اور ان میں قتال مت کرو۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس حدیق کا جو لفظ آیا، وہ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور قلائد جو گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، اور علامت و نشانی کے طور پر یہ سمجھے کہ جو قلائد ہے یہ حدیث کی مزید تاکید ہے، مطلب یہ کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا نہ جائے، ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے۔
پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج و عمرے کی نیت سے یا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت روکو، نہ انہیں تنگ کرو۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ احکام اس وقت تھے جب مسلمان اور مشرک اکٹھے حج و عمرہ کرتے تھے، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ حکم مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ پھر اس میں یہاں یہ بتایا گیا کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ اب تمہیں ان مشرکین نے 6 ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرو۔ دشمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو اور درگزر کا سبق اس میں دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ کسی دشمن کے ساتھ بغض اور عداوت کی وجہ سے کوئی ایسا کام مت کرو کہ جس کی وجہ سے دشمنی تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ تم عفو اور درگزر سے کام لو۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آگے آیت نمبر 3 آتی ہے، آیت نمبر 3 میں آتا ہے، آیت نمبر 3 میں پھر آگے وہی انداز ہمارے پاس آ رہا ہے جو سورہ نساء کا تھا، وہی جو بنیادی اصول اس میں بیان ہو رہے تھے معاشرتی معاملات کے حوالے سے۔ اب اس صورت میں الا ما یتلا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کھانے پینے کے لیے جو چیزیں حرام قرار دی گئی تھیں وہ زیادہ وضاحت کے ساتھ آ رہی ہیں۔ حرام کیا گیا تم پر مردار، یعنی وہ جانور جو خود اپنی موت مر گیا وہ حرام، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، یعنی وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نامزد ہے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، اور چوٹ لگنے سے جس جانور کی موت واقع ہو گئی، اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، اور جو جانور کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو، اور جس سے کھایا ہو کسی درندے نے۔ اب اس کی اگر میتہ کی ٹوٹل 5 قسمیں، کوئی جانور ان میں سے کسی سبب سے بھی مر گیا، ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی، اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہ رہا بلکہ خون اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا، کے گوشت کا حصہ بن گیا، تو وہ مردار کے حکم میں آئے گا۔ اب اس میں ہمارے پاس پھر آگے اس کے ساتھ کنڈیشن کیا ہے، مگر یہ کہ جسے تم زندہ پا کر ذبح کر، یعنی ان سب اقسام میں سے جو جانور ابھی مارا نہ ہو اسے ذبح کر لیا جائے تو وہ کھایا جا سکتا ہے۔ مثلا شیر نے ہرن کا شکار کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن مرتا شیر نے کسی سبب سے اسے چھوڑ دیا، اس حال میں اگر اسے ذبح کر لیا گیا اس میں سے خون بھی نکلا تو وہ حلال جانا جائے گا، جہاں سے شیر کا منہ لگا ہوگا وہ حصہ کاٹ کر پھینک دیا جائے گا، باقی گوشت کھانا جائز۔ پھر آگے آتا ہے اور وہ جانور جو کسی استحان پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی خاص آستانے پر کسی ولی اللہ کا مزار ہو یا دیوی کا کوئی استحان ہو، ایسی جگہوں پر جا کر ذبح کیا گیا جانور بھی حرام ہے۔ پھر آگے آتا ہے اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو،
یہ بھی جوئے کی قسم تھی. عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ قربانی کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیتے تھے اور پیروں کے ذریعے گوشت پر جوا کھیلتے تھے. یہ ہم ابھی اس کی آگے ڈیٹیل کرتے ہیں ڈسکس. پھر آگے آتا ہے یہ تمام گناہ کے کام ہیں. اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی اب یہ نہیں جان چکے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہوا چاہتا ہے. ان کا اس کا رستہ روکنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ سورہ مائدہ نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سے ہے، تو یہ اب اس دور کی بات ہے جب عرب میں اسلام کے غلبے کے آثار صاف نظر آنا شروع ہو گئے. تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اتمام فرما دیا اپنی نعمت کا، اور تمہارے لیے پسند کر لیا اسلام کو بحیثیت دین کے. یعنی میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین ہمیشہ ہمیش کے لیے صرف اسلام ہے. لیکن جو شخص بھوک میں مضطر ہو جائے، یعنی کوئی حرام شے کھا لے، انسان پر شدید فاقے کی کیفیت ہو، بھوک سے جان نکل رہی ہے، تو وہ ان حرام چیزوں میں سے جان بچانے کے بقدر کھا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو. یعنی نیت میں کوئی فتور نہ ہو بلکہ حقیقت میں جان پر بنی ہو اور دل میں نافرمانی کا کوئی خیال نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب ہم اس آیت نمبر 3 کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس جو یہ اس میں جو جن چیزوں کا حرام کا ذکر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ چیز حصہ اس کا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں. پھر آگے اس کے شروع کا اس آیت کا حصہ ہے. تو اب اس میں جو حرام قرار دیا گیا اس میں جو جانور جن کا آگے ذکر آیا، اس میں کوئی جانور جو مرتا ہے اس کا گلا چاہے کوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیز میں، رسی میں، کسی طریقے سے بھی گلا گھٹ گیا اور وہ پھنس کے گلا مر گیا، دونوں صورتوں میں مردہ ایسا جانور حرام. پھر کسی نے پتھر، لاٹھی، کوئی چیز ماری جس سے بغیر ذبح کیے وہ مر گیا. زمانہ جاہلیت میں ایسے جانوروں کو کھا لیا جاتا تھا، شریعت نے اسے منع کر. اب پھر جو بندوق کا شکار ہے اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. بعض نے بندوق کے شکار کو حلال قرار دیا کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر گولی چلائی گئی اور شکار ذبح سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا کھانا بعض کے مطابق حلال ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے وہ جانور تو خود گراؤ یا کسی اور نے پہاڑ سے گرا دیا، پھر وہ کسی نے اسے ٹکر مار دی، وہ بغیر ذبح ہوئے مر گیا. پھر شیر، چیتا وغیرہ یعنی ایسے ذوناب جانور جو کچلیوں سے یعنی اپنے نوکدار دانتوں سے درندے جو ہوتے ہیں کھایا انہوں نے اور وہ مار گیا، یہ سب کھانے جائز نہیں ہے. یعنی منخنقۃ، موقوذۃ، متردیۃ، نطیحۃ اور درندوں کا کھایا ہوا اگر تم اس حال میں پاؤ کہ اس میں زندگی کے آثار موجود ہوں پھر تم اسے شرعی طریقے سے ذبح کر لو تو پھر وہ تمہارے لیے کھانا حلال ہوگا. زندگی کی علامت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑکے اور ٹانگیں مارے، اگر چھری پھیرتے وقت حرکت نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ مردہ ہے. اب ذبح کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں. ذبح کے علاوہ نہر بھی مشروع ہے، یعنی اس کو اجازت ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے جانور کے پر چھری گردن پر اس کی جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے جس سے اس کے نرخرے اور خون کی رگیں کٹ جاتی ہیں اور خون سارا بہہ جاتا ہے.
تو ایسے ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ اب جو مشرکین تھے وہ اپنے بتوں کے قریب پتھر یا کوئی اور چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ بناتے تھے جسے نصب، تھان یا استانہ کہتے تھے، اس پر وہ بتوں کے نام نظر کیے گئے جانوروں کو ذبح کرتے۔ اب وما اہل بہ لغیر اللہ کی ایک یہ شکل تھی۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آستانوں، مقبروں، درگاہوں پہ جہاں لوگ طلب حاجات کے لیے جاتے ہیں، وہاں مدفون افراد کی خوشنودی کے لیے جانور، چاہے وہ مرغا بکرا، ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی پکی ہوئی دیگیں تقسیم کی جاتی ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ پھر اس کے علاوہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ جو آتا ہے، اس میں کے بھی جو معنی ہے کہ ایک تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا اور دوسرے تیروں کے ذریعے قسمت معلوم۔ اب اگر تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا کو دیکھا جائے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے جس میں کسی کو کوئی حصہ مل جاتا اور کوئی محروم رہ جاتا۔ پھر ایک یہ تھا ان کا کہ تیر وہ جو جب جیسے کسی کام کا انہوں نے آغاز کرنا ہوتا تھا تو اس وقت وہ فال نکالا کرتے تھے اور اس میں 3 قسم کے تیر بنے ہوتے، ایک جس میں کام کرو، ایک اس پہ نہ کرو، کسی تیسرے پہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی وہ تیروں کے ذریعے اپنی قسمت طلب کرتے تھے، تو اس سب سے بھی منع کیا گیا۔ پھر اس کے حوالے سے ہم اگر تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے تو اس کی میں آپ کو مین اور پوائنٹس بتا دیتی ہوں۔ اب جو چیزیں مردار کے حوالے سے آتا ہے نا، مردار جانور کا گوشت انسان کے لیے سخت مضر بھی ہے، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پہ بھی، طبی طور پہ بھی، لیکن حدیث شریف میں 2 چیزوں کو اس سے مستثنا قرار دیا گیا، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی۔ اسی طرح جو بہنے والا خون ہے وہ بھی حرام ہے، اس لیے جگر اور تلی، لیکن باوجود خون ہونے کے حکم سے مستثنا ہے۔ لیکن جو خنزیر کا گوشت ہے وہ اس کا پورا بدن مراد ہے، اس میں چاہے چربی ہو، پٹھے ہو، جو بھی ہو، سب اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اس آیت کا آخری حصہ ہے جس میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے نزول کی ایک خاص شان ہے اس حوالے سے کہ یہ عرفہ کا دن تھا جو تمام سال کے دنوں میں بہت خاص دن ہے، اور یہ جمعے کے دن واقع ہوا تھا، اور یہ بہت مسلمانوں کا عظیم اجتماع تھا جس میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام شریک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل رحمت کے نیچے اپنی ناقہ پر سوار تھے، اور اس وقت وہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو دین حق اور نعمت الہیہ کا نزول ہوتا رہا تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آج وہ دین اور نعمت مکمل طور پر آپ پر خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام کر دی گئی اور آپ کی امت کو عطا کر دی گئی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا،
اور ہمارے لیے ایک عرفہ کا بھی دن تھا اور دوسرے جمعے کا بھی دن تھا. اور مگر جب عام مسلمان سن کر خوش ہو رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر گریہ طاری تھا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا اس آیت سے اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قیام اس دنیا میں بہت کم ہے. کیونکہ اب کم ہے کیونکہ تکمیل کے لیے ارسال رسول کی ضرورت جو تھی وہ اب پوری ہو گئی. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی. اب ہم آگے اس کی آیت نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 4 میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال ہے، کیا کیا حلال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، بتائیں کہ انہیں بتائیں کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور یہ جو تم سدھاتے ہو شکاری جانور کو پھر چھوڑتے ہو ان کے شکار کے لیے، انہیں تم نے سکھایا ہے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو تم ان کے شکار میں سکھاؤ جو وہ تمہارے لیے روکے رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے، اسے حساب لینے میں دیر نہیں لگتی. اب اس حوالے سے ہمارے پاس آیت نمبر 4 جو ہے اس میں جو جوارح کا لفظ آتا ہے یہ جارحن کی جمع ہے، جس کے معنی جو کمانے والے کے معنی میں آتا ہے. مطلب شکاری کتا، باز، چیتا، شکرا اور دیگر شکاری پرندے اور درندے ہیں. مکلبین کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا جاتا ہے. سدھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے شکار پر چھوڑا جائے تو وہ دوڑتا ہوا جائے، جب روک دیا جائے تو رک جائے، اور بلایا جائے تو واپس آ جائے. ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور 2 شرطوں کے ساتھ حلال ہے. ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو. دوسرے یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اس کا انتظار کرے، خود نہ کھائے. حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور حلال ہوگا، بشرطے کہ اس کے شکار میں سدھائے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور نے شرکت نہ کی ہو. یہ صحیح بخاری کتاب الذبائح میں ہے. اور اب جو اس کے علاوہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہے وہ ذبیحہ حلال ہوگا جس میں خون بہہ گیا ہو، گویا ان کا جو مشینی ذبیحہ ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہے، یعنی کیونکہ اس میں خون بہنے کی شرط پوری نہیں ہوتی. اب ہم اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں اس طرح سے جاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اس آیت میں آ رہا ہے کہ کتا یا باز سکھایا یا سدھایا گیا ہے، اور اس کا جو اصول یہ قرار دیا گیا ہے کہ جب کتے کو چھوڑو تو شکار پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے، اس کو خود نہ کھائے. اور باز کے لیے اصول یہ مقرر کیا گیا تم اس کو واپس بلاؤ تو فوراً آ جائے اگرچہ وہ شکار کے پیچھے ہی جا رہا ہو.
दूसरी एक शर्त ये भी है कि तुम फौरन अपने इरादे से कुत्ते या बाज को शिकार के पीछे छोड़ो, ये ना हो कि वो खुद ब खुद किसी शिकार के पीछे दौड़कर उसको शिकार कर ले। फिर एक और शर्त ये है कि शिकारी जानवर खुद शिकार को ना खाने लगे बल्कि तुम्हारी तरफ ले आए। और फिर एक और शर्त ये है कि जब शिकार पर छोड़ो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ो। जब ये चारों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो जानवर तुम्हारे पास आने तक दम तोड़ भी चुका हो तो भी हलाल है, ज़िबा करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके बाद इस रुकू की आखिरी आयत नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आज तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई हैं। अब इसमें जो पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई हैं, इसमें अब यही वो अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम वाला दीनकुम वाला अंदाज है। यानी यहूद की शरीयत या हजरत याकूब की जाती पसंद और नापसंद की बिना पर कुछ जो रुकावटें पैदा हो गई थी और माशरे में कुछ राइज मुशरिकाना रसूमात और अहाम की वजह से जो तुम्हारे जहनों में उलझने पैदा हो गई थी, तो अब सबको साफ किया जा रहा है। आज तुम्हारे लिए तमाम साफ सुथरी और पाकीज़ा चीजों के हलाल होने का ऐलान किया जा रहा है। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि वो खाना असलन भी हलाल हो। क्योंकि अगर ईसाई सुअर खा रहा है तो हमारे लिए हलाल नहीं है। उस खाने में उनका ज़बीहा भी शामिल होने के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं। एक कि जो एक कि हलाल हो, फिर उसे अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया गया हो, और जैसे हमने अभी बात की कि मशीनी ज़बीहा हलाल नहीं होगा। और इसी तरह तुम्हारा खाना भी उनके लिए हलाल है। और तुम्हारे लिए हलाल है अहले ईमान में से खानदानी औरतें उन लोगों की जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी। अब इससे हमें और क्या पता लगता है कि मुसलमान मर्द ईसाई या यहूदी औरत से शादी कर सकता है, जबकि तुम उन्हें अदा कर दो उनके मेहर कैद में लाकर उनके मुहाफिज बनते हो। यानी तुम्हारी नीयत उनको घर में बसाना हो या खानदान की बुनियाद रखनी हो, ना कि आजाद शहवत रानी के लिए, ना ही चोरी छुपे आशनाई करने के लिए। अब इसके हवाले से यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूं कि ये इजाजत सिर्फ मर्दों को दी गई है कि वो ईसाई या यहूदी औरत से शादी कर सकते हैं। मुसलमान औरत ईसाई या यहूदी मर्द से शादी नहीं कर सकती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आम तौर पे मर्द गालिब होता है घर में, लिहाजा इम्कान गालिब है कि अपनी बीवी को इस्लाम की तरफ राग़िब कर लेगा। दूसरी ये कि उस जमाने में तो ये बात मुसलमा थी कि औलाद मर्द की है, और मर्द के गालिब और फाल होने का मतलब ये था कि ऐसी बीवी की औलाद भी ईसाई या यहूदी नहीं बल्कि मुसलमान होगी। और उस वक्त वैसे भी मुसलमानों का गलबा था, यहूदी और ईसाई उनके ताबे हो चुके थे। आज हालात मुख्तलिफ हैं, ईसाई और यहूदी गालिब हैं, मुसलमान मगलूब हैं। लिहाजा मौजूदा हालात में मसलहत का तकाजा ये है कि ऐसी शादियां ना हो। लेकिन फिर भी इनको हराम नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके लिए जवाज मौजूद है। फिर इसके बाद आता है तो जिस शख्स ने ईमान के साथ कुफर किया उसके तमाम अमाल जाया हो गए और वो आखिरत में होगा खसारा उठाने वालों में से। अब हम इसकी इस आखिरी आयत की थोड़ी सी और डिटेल में जाते हैं। एक जो हमने इसमें हलाल और हराम की बात की, मैं आपको उसके हवाले से थोड़ी सी इस रुकू के ये बताती चलूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ाब्ते के तौर पे बयान फरमाया है कि हर दरिंदा जानवर जो दांतों से फाड़ खाता है, जैसे शेर भेड़िया वगैरह, परिंदों में वो जानवर जो अपने पंजे से शिकार करते हैं जैसे बाज शकरा,
تو سب حرام ہے۔ پھر ایسا جانور جن کی طبیعت میں ذلت یا نجاسات کے ساتھ ملوث ہونا، جیسے چوہا یا مردار خور جانور یا گدھا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان جانوروں کے طبعی خواص اور ان کا مضر ہونا ہر انسان جو معمولی چیز سمجھ رکھتا ہے وہ محسوس کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کو اس وجہ سے منع فرمایا۔ پھر ہم اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں اس طرح، اچھا اب اس کے بعد جو ہمارے پاس اس آخری آیت میں دوسرا پوائنٹ رہ گیا کہ اہل کتاب کی جو عورتوں سے نکاح کی بات ہے، تو اس میں تو ایک تو اور جو قید ہے وہ پاک دامن کی قید ہے، جو آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں مفقود ہے۔ پھر اس لیے اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل برباد ہو گئے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح میں ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، جو بہت بڑا خسارے کا سودا ہے، کیونکہ آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کو جو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل چیز ایمان کا بچانا فرض ہے، ایک جائز کام کے لیے ایک فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور آج کل کے اہل کتاب بھی اپنے دین سے بالکل بیگانہ بلکہ بیزار اور باغی ہیں، تو اس سلسلے میں احتیاط ضروری ہے کہ اپنا ایمان قائم رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔